جی ہم تربیت کے چند بنیادی نکات پہ بات کر رہے ہیں. اگر آپ کو پچھلے لیکچر یاد ہوں اور انہیں کبھی کبھی دوبارہ سن بھی لیا کریں. اور میری کوشش ہے، ابھی میرے یوٹیوب پہ بچوں کی تربیت کے لیکچر نہیں سینڈ ہوئے. میں پہلی فرصت میں یہ کام کروں گی تاکہ آپ کی میموری اگر موبائل کی بہت بھر جاتی ہے اور انہیں سیو کرنا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو تاکہ آپ کو پھر یوٹیوب میں مل جائے اور وہاں سے آپ آسانی سے جب آپ فارغ ہوں بیٹھے ہوں تو اس وقت آپ ان کو دوبارہ رپیٹ کر لیں، کیونکہ ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کیا سیکھا تھا یا کیا ہم نے عہد کیے تھے. تو بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں حکمت اور دانائی سے کام لینے پہ ہماری بات ہو رہی ہے. 5 پوائنٹس ہمارے ہو گئے تھے، آج 6 پوائنٹ ہے. بچوں کو کن چیزوں سے دور رکھنا ہے؟ بڑا غور طلب بات ہے. فلموں سے، ریڈیو آج کل نہیں سنا جاتا، اس کی جگہ ہمارے پاس کیا چیزیں آ گئی ہیں؟ موبائل، ٹی وی. ان سے دور رکھیں. یہ کہنا ان کی کن پروگراموں سے دور رکھیں اور کن کے قریب رکھیں، ان سے دور رکھیں. اگر آپ ان کو کارٹون لگا کے دیتے ہیں تو بھی ان کی اخلاقیات کو خراب کر رہے ہیں، اور اگر آپ کوئی اور پروگرام لگا کے دیتے ہیں تو اس سے ان کی لینگویج خراب ہو رہی ہے، اور بچیوں اور بچوں کے اندر وہ چیز انہیل ہو رہی ہوتی ہے جو ٹی وی پہ چل رہی ہوتی ہے. اور آپ نوٹ کریں گے کہ ہر پروگرام میں کچھ نہ کچھ ایسی غیر اخلاقی جملے، غیر اخلاقی حرکات ہوتی ہیں جو ہم ہنس کے ٹال دیتے ہیں اور ٹھٹے لگا رہے ہوتے ہیں. تو بچے کہتے ہیں کہ اچھا اس بات پہ خوش ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ، تو ہم بھی یہی کریں. جب ہمارا بچہ وہ کرتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے سیکھا ہے، یہ کس نے آپ کو سکھایا ہے، یہ آپ نے کیا کیا ہے. اور آپ کو یہ یاد بھی نہیں آتا کہ آپ انہیں اس کو ٹی وی لگا کے دے دیا تھا یا اپنا موبائل اس کے ہاتھ میں دے کے اپنے کام کرنے لگ گئے تھے. آپ اس کو سکھانے میں آپ 100% اس کے ساتھ ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان چیزوں سے ہم دور رکھیں گے تو بچہ کیا کرے گا؟ تو بچے کے لیے کوئی پازیٹیو پہلے سے پلان کیا جائے. جیسے بچہ اگر چھری اٹھا لے تو آپ بھاگیں گے تو ڈر کے مارے جلدی اس کے ہاتھ پہ لگ جائے گی، یا کھینچیں گے تو وہ روئے گا، لیٹے گا، چلائے گا، اور وہ نہیں سمجھ پائے گا کہ میری ماما نے مجھ سے چھری کیوں لی. اس لیے اس کو جب آپ غبارہ دکھائیں گے تو چھری خود ہی پھینک کے آپ کی طرف بھاگا ہوا آئے گا. اس پہ آگے آتے ہیں کہ کیا کیا ایسے کام ہو سکتے ہیں جس میں بچوں کو انوالو کیا جا سکتا ہے. ابھی ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ ان سے دور رکھنا ہے، کیونکہ بچے کے بھٹکنے کا 100% اندیشہ ہے. میں کسی سے کوئی مجھے اپنے گھر کا واقعہ بتا رہا تھا کہ بہن اس کی بولی جا رہی تھی تو بھائی نے آگے سے کہا بند کرو یہ اسٹار پلس کا ڈرامہ. یعنی ایسا لگ رہا تھا جیسے اسٹار پلس کا ڈرامہ کھلا ہے. اخلاق خراب ہو رہے ہیں، لینگویج خراب ہو رہی ہے بچوں کی، ہر ایک کے آگے بولنا سکھایا جا رہا ہے، بولڈ ہونا سکھایا جا رہا ہے. بچے بدتمیز ہو رہے ہیں، چھوٹے بڑے کا ادب ختم ہو رہا ہے، گھر ٹوٹ رہے ہیں، عورتوں کو زبان خراب کی جا رہی ہے، مردوں کو لحاظ ختم کیا جا رہا ہے. مردوں میں بہت کچھ چیزیں ڈالی جا رہی ہیں کہ بیوی کے ہوتے ہوئے بھی آپ باہر گرل فرینڈ رکھیں، بیوی کے ہوتے ہوئے بھی آپ باہر دوستی رکھیں، لنچ کریں، ڈنر کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس قسم کی چیزیں جو کہ سیدھا جہنم کے نچلے درجے میں پہنچاتی ہیں. اللہ سے بھی بے وفائی، بیوی سے بھی بے وفائی، اور خواتین میں بھی یہ چیز ڈالی جا رہی ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. میاں آفس گئے، آپ اپنے کسی بھی بوائے فرینڈ کے، یہ دوست کے، پچھلا تھا، سابقہ تھا یا ابھی بن گیا، اس کے ساتھ ہوٹل چلی جائیں. کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی حیا نہیں. تو بچے کیسے نہیں بھٹکیں گے؟ ہم خود بھٹکنے کے ہماری چانس ہے. اس لیے ان کو بند کیا جائے، چینج نہ کیا جائے، ان کو بند کیا جائے. ٹھیک ہے، میرا کام ہے آپ کو بتا دینا، آگے آپ کی مرضی. اسی طرح فوش لٹریچر جو ہمارے گھروں میں آتے ہیں،
آپ کوئی بھی لٹریچر اٹھا لیں وہ فحش نہیں ہوگا، لیکن جب آپ پڑھنا شروع کریں گے اور دیکھیں گے اس میں تصویریں اتنی فحش ہوں گی کہ خاتون آدھی برہنہ ہوگی، تو حیا ختم ہوتی جاتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ گھروں میں ٹی وی یا ریڈیو چل رہا ہو، بڑے آئیں تو بند کر دیا جاتا تھا، اب ہے کہ بالکل نہیں بند کیا جاتا۔ ہم بدلتے جا رہے ہیں نا، ہم کہہ سکتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے ان سے، بہت فرق پڑتا ہے۔ برا سمجھا جاتا تھا کوئی ٹی وی کے آگے بیٹھا ہو، بڑے مائنڈ کرتے تھے۔ ایک وقت تھا دوپٹہ سر پہ تھا، گلے میں آیا ہمیں بالکل برا نہیں لگا، پھر ایک وقت آیا گلے سے کندھے پہ آیا ہم اس کے عادی ہو گئے، اور اب کیا وقت جا رہا ہے کہ دوپٹہ غائب ہو گیا ہے، اور ہماری ٹین ایجر بچیاں تو دوپٹہ پہننا سمجھتی ہیں کہ ہم پہ فرض ہی نہیں، اور ٹین ایجر کی بچی آپ جانتی ہیں اچھی خاصی بالغ ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہماری اس میں پھر انوالو ہو رہی ہیں دوسری خواتین بھی، اور بوڑھی عورتوں نے بھی دوپٹے اتار دیے، ٹائٹس پہننے لگ گئی ہیں، جینز پہننے لگ گئی ہیں، اور اوپر صرف شرٹ پہننے لگ گئی ہیں۔ بازار میں پھر ایسے سوٹ آگے جس کے دوپٹے نہیں ہیں، تو آپ کیا کہہ سکتی ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑا ہے۔ ہم اس راستے پہ چل پڑے ہیں جس کا اینڈ اللہ کی ناراضگی اور جہنم ہے، اللہ ہم نے سب کو محفوظ رکھے۔ تو اس کے بجائے آپ اصلاحی اور تعمیری اور دلچسپ مطالعے کا عادی بنے، خود بھی بنے، بچوں کو بھی بنائیں، سب مل جاتا ہے، اور بہت کام ہو رہا ہے، بہت اس پہ کام ہو رہا ہے، اور یہ سارا کام دینی تنظیمیں اصلاحی کام کر رہی ہیں، اور ان سب کو میرا سلام جو اس قدر محنت کر رہے ہیں، چاہے وہ واٹس ایپ پہ کریں، چاہے وہ فیس بک پہ کریں، چاہے وہ ڈور ٹو ڈور جا کے کریں۔ بہت سے ایسے ادارے، بہت سی ایسی شاپ، بہت سی ایسی خواتین، بہت سے ایسے ہمارے بھائی مرد حضرات ہیں جو دین پہ بہت جان لگا رہے ہیں، آپ بھی ان میں شامل ہو جائیں، کیونکہ یہ بچے، اگر آپ کو میرا پچھلا یہ لیکچر یاد ہو، ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، ہمارے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنیں گے۔ اصلاحی اور معاشرتی افسانے، تاریخی ناول، پاکیزہ کہانیاں آپ خود بھی پڑھیں، اور ہمارے جو خلفائے راشدین کا سنہری دور تھا، پھر سیرت النبی، ان پہ تو جتنا بولا جائے کم ہے، تاریخ کی کتابیں خود بھی پڑھیں، اور چھوٹے چھوٹے اب تو قصص الانبیاء کے نام سے اور اس قدر بچوں کے لیے آگے، وہ بچوں کو عادت بنائیں، اخلاقی کتابیں بچوں کو پڑھائیں۔ گھر کا ایک حصہ یا ایک الماری بچے کے لیے مخصوص کر دیں، جس پہ وہ صرف اس کا حق حاصل ہو، اس میں وہ اپنی پسند کی چیزیں رکھے، اسے سلیقہ سکھائیں، سلیقہ مندی سکھائیں، اور بتائیں کہ اگر اس الماری میں یا اس کمرے میں تصویریں ہوں گی تو فرشتہ نہیں آئے گا بیٹا۔ تو ایسے چیزوں سے اسے ابھی سے بتانا شروع کریں۔ آپ اس کا کمرہ پھولوں سے بھی تصویروں سے سجا سکتے ہیں نا، آبشاروں کی تصویروں سے بھی سجا سکتے ہیں، ضروری ہے کہ اس میں باربی کی اور مکی ماؤس کی اور پتہ نہیں کیا کچھ چل پڑا ہے کہ جی یہ بچے کا کمرہ ہے، اس نے سارے شیطان وہاں اکٹھے کر دیے جائیں، تو بچوں کو یہ بتائیں۔ ٹھیک ہے، شارٹ بتا رہی ہوں تاکہ آپ پوائنٹ آپ کی نظر میں رہے۔ تو اب اس کو پلان کرنا ہے، آپ نے ان کو انوالو کرنا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کون سے ایسے کام ہم کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ اس ٹی وی سے، اس نیٹ سے، انفوش لٹریچر سے دور ہو سکے۔ اس کے لیے ہوتا ہے کہ جیسے ہماری مائیں بچیوں کو چھوٹی ایج میں چھوٹے چھوٹے کام دیتی تھی، جیسے پودینہ صاف کرنا، دھنیا ہرا صاف کرنا، دالیں صاف کرنا بیٹھ کے، اس طرح کے کام کہ جس سے بچہ خوشی سے کر بھی لے، کرتا نہیں ہے، بور ہو جاتا ہے، آدھا چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اب بچوں کا دل ہوتا ہے ہمیں کچن میں ہم یہ کریں، ہم آٹا گوندیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہاتھ نہ لگانا۔ آپ ان کی الگ چھوٹے چھوٹے برتن لیں، اس میں ان کو آٹا ڈال دیں کہ یہ لے بیٹا بیٹھ کے گوندے۔ بچیوں کو میں نے دیکھا ہے، خود میں ماں ہوں، بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی کپڑے دھوئیں، تو ہم کہتے ہیں نہیں ابھی بہت چھوٹی ہو۔ آپ ان کے لیے ایک الگ چھوٹا سا برتن رکھیں، اس میں ان کو تھوڑا سا سرف ڈال دیں اور دے دیں کپڑا، یہ لو بیٹا دھو، اپنے ساکس خود دھو۔
اسی طرح لڑکوں کو بھی گھر کے کام بھی سکھائے جا سکتے ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے. آپ ان کو بھی یہ کام سکھا سکتے ہیں, یہ کوئی برا نہیں ہے. ہمیں تو ایک دم لڑکوں کا ذہن میں آتا ہے اچھا لڑکیوں کے لیے تو بہت کچھ ہے, لڑکے کیا کریں گے. وہی کچھ لڑکوں کے لیے بھی ہے جو لڑکیوں کے لیے, انہیں بھی کاموں میں آپ انوالو کریں, کیونکہ آپ ان کے ساتھ اب آپ فٹ بال تو کھیل نہیں سکتی, ابھی اتنی مصروف ہوتی ہیں آپ, کرکٹ آپ نہیں کھیل سکتی, ہاکی آپ نہیں کھیل سکتی. تو ان بچوں کو بھی, لڑکے ہیں اگر آپ کے ماشاءاللہ, تو ان کو بھی ان کاموں پہ لگائیں. جب ان کے اسکول اور ان کی ٹیوشن, ان کے ناظرہ قرآن, اس میں سے اگر کوئی وقت بچتا ہے تو ان کو اس چیز میں لگائیں. ایسے بلاگ یا ایسی گیمیں لے کے دیں جس سے وہ جوڑتے رہیں, بناتے رہیں. اور بچیوں کو گڑیا, اس کے برتن, کچن. تو جب آپ اللہ سے حکمت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی بتا دیں گے. اور بچوں کو جو ہوتا ہے پرانی چیزوں سے نئی چیزیں بنانا, آج میری بیٹی نے بہت خوبصورت 2 پرانی پینسل, اس کا باکس تھا, تو اکیلے بناتی تھی. تو مجھے جب دکھایا تو میں مان ہی نہ سکی کہ یہ اس نے بنایا. اس کے اوپر اچھے اچھے وہ اس نے پھول لگائے. تو میں کہتی بیٹا میں آپ کی اپنی ساری ریلیٹیوز کو بھیجوں گی کہ یہ ایمان نے بنایا. تو آپ گھر میں گفٹ پیک آتے ہیں, ان کے گفٹ پیک سنبھال کے رکھا کریں. اس طرح بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, شادی کارڈ کے کارڈ آتے ہیں, عید کارڈ کا رواج کم ہے لیکن آ ہی جاتا ہے کوئی نہ کوئی. انہیں دیں, کینچی دے دیں. پیپر کاٹنے والی کینچی الگ ہوتی ہے, آپ جانتے ہیں, اس سے بچوں کے ہاتھ زخمی نہیں ہوتے. یہ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ اپنی گھر کی پرانی چیزوں کے ساتھ ان کو کہاں جمع کریں. کوئی ایسا کارنر ہو جس پہ بچے بیٹھ کے کچھ نہ کچھ بناتے رہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا وہ 1-1.5 گھنٹہ اتنے مصروف رہیں گے. اگلی چیز جو آتی ہے وہ ہے محبت اور لاڈ پیار, مگر حد اعتدال میں رکھنا ہے. بیجا لاڈ پیار بھی بچوں میں بری عادتوں کے جنم لینے کا باعث ہوتا ہے. بچے کی تربیت کے سلسلے میں محبت کے فطری جذبے سے مغلوب نہیں ہونا چاہیے. محبت کریں, محبت ان کا حق ہے, لیکن اس میں اعتدال رکھیں. بچہ کسی چیز کی خواہش کا اظہار کرتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خواہش جائز ہے تو ضرور پوری کیجیے. اگر آپ خواہش کو پورا نہ کر سکیں اور بچہ رونا شروع کر دے تو آپ اس کی خواہش پوری نہ کیجیے, تاکہ اس کو پتا چلے کہ میں اپنے ماں باپ کو بلیک میل نہیں کر سکتا. ورنہ بچہ کیا سمجھے گا کہ وہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے یہ حربہ بہت اچھا ہے, اور وہ ضدی بنے گا. اور وہ خواہشیں بھی جو اس کے حق میں نہیں بہتر, جب آپ پوری نہیں کریں گے تو وہ پھر روئے گا, چلائے گا. اور یہی بچیاں بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو جب یہ کچھ ایسے فیصلے کرنا چاہتے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں, اور جب آپ نہیں کہتے ہو تو اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتے ہیں, وہ پھر بہت زیادہ پریشانی کا سبب بنتے ہیں ماں باپ کے لیے. بھوک ہڑتال کر لیتے ہیں, کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں, یا پھر وہ ناراض ہو کے کسی رشتہ دار کے چلے جاتے ہیں اور انہیں آ کے کہنا پڑتا ہے میرے اپنے کچھ جاننے والوں میں یہ سب کچھ ہوا, نہایت افسوس ہوا. اور پھر دوسرے ان کی خواہش پوری کر رہے ہیں, اور پھر وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاپا سے تو اچھے تائے ہیں کہ انہوں نے ہماری یہ بات مان لی. اس کا نقصان کیا ہے کہ پہلے آپ نے ان کو بیجا لاڈ دیے, ان کی ہر ناجائز بات کو بھی پورا کیا, اور جو نہیں پوری کی تو انہوں نے ضد لگائی, وہ اڑے, وہ لیٹ گئے, اور آپ مان گئے تو وہ آپ کو پھر اسی طرح منواتے رہے. اور ایک وقت آیا کہ وہ ایسے نقصان دہ بات مانگ بیٹھے کہ جہاں آپ کے لیے بہت مشکل ہو گیا. اور اس میں سب سے بڑی چیز جو آج کے دور میں دیکھ رہی ہوں, جب لڑکیاں اور لڑکے آ کے کہتے ہیں کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے, کالج کا کولیگ ہے یا آفس کا کوئی کولیگ ہے, یا اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ صرف اور صرف دولت کی وجہ سے یا وقتی طور پہ اس کو ٹریپ کر رہا ہے. آپ لاکھ سمجھاتے ہیں تو وارننگ کیا ملتی ہے؟ خودکشی کی, گھر چھوڑنے کی, بھوک ہڑتال کی, اور آپ بہت بری طرح پھنس جاتے ہیں. اور کتنے میرے جاننے والے ہیں جنہوں نے یہودیوں سے, کرسچن سے, قادیانیوں سے شادی کی, مسلمان فیملی کی لڑکیوں نے, لڑکوں کی نہیں میں بات کر رہی. اور جب انکار کیا گیا تو وہی حربے کہ اللہ گڈ آپ بھائی, میں تو جا رہی ہوں, آپ کو آنا ہے ہماری شادی پہ تو آئیے, ورنہ مجھے ضرورت نہیں ہے.
اور پھر مجبوراً جانا پڑا. ٹھیک ہے, کیوں؟ اب لوگوں کو منہ دکھانا تھا. دکھا لیں آپ لوگوں کو منہ, لیکن کبھی سوچیں کہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. اس لیے بیلنس لائف, اس میں ایک چیز بہت بڑا نقصان دیتی ہے, وہ آگے الگ بھی اس موضوع پہ کبھی بات کروں گی. اگر باپ صحیح طریقے سے چلا رہا ہے تو ماں غلط کام شروع کر دیتی ہے, باپ سے چھپ کے دینے لگ جاتی ہے. اور وہ بھی کتنی جگہ ایسا ہوا کہ وہ بچوں کو پھر عادت پڑ گئی ماں سے ہتھیانے کی. وہ مشہور کہاوت ہے نا, کسی بچے کی بات نہیں مانی, باپ نے تو چھت پہ چڑھ گیا, اس نے کہا میں چھلانگ لگانے لگا ہوں, امی میں چھلانگ لگانے لگا ہوں, امی میں چھلانگ لگانے لگا ہوں. باپ نے کہا لگا دے. ماں کو کیا کہتا ہے, تو اس نے کہا آپ چپ کریں, میں آپ سے نہیں کہہ رہا, میں امی سے کہہ رہا ہوں. مطلب کیا تھا کہ امی فوراً دوڑی دوڑی آئے گی اور میری خواہش پوری کر دے گی. اور کسی جگہ ماں سمجھدار ہوتی ہے, وہ طریقے سے چلا رہی ہوتی ہے, کب پیسہ دینا ہے, کب چاکلیٹ دینی ہے, یا کب باہر لے کے جانا ہے, وہاں باپ کر دیتا ہے. بہت مشکل ہو جاتی ہے اس وقت. پھر جب باپ الگ طریقے سے چل رہا ہو, ماں الگ طریقے سے, بچے کو پتہ چل جاتا ہے کس کو بلیک میل کرنا ہے اور کس کو نہیں. اور باپ کی نظروں میں یا ماں کی نظروں میں یہ چیز بھی گرا دی جاتی ہے کہ میرے باپ کی تو چلتی ہی نہیں, ساری میری ماں کی چلتی ہے, یا میری ماں کی تو چلتی ہی نہیں, ساری میری باپ کی چلتی ہے. اور اس طرح ساری زندگی ماں باپ میں بھی اختلاف ختم نہیں ہوتے, اور ساری زندگی بچہ بھی بیوقوف بناتا رہتا ہے دونوں کو, اور آخر پہ دونوں ہی کو کک مار کے چلا جاتا ہے, کہتا ہے آپ کے تو اپنے ہی جھگڑے آج تک ختم نہیں ہوئے. تو اس لیے میاں بیوی کو بھی آپس میں یہ انڈرسٹینڈنگ کرنی چاہیے, بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے کہ کس حد تک خواہش پوری کرنی ہے, کس حد پہ بات پہ آ کے انکار کرنا ہے. اور جب انکار کرنا ہے تو اس کو پھر بچہ چاہے روئے, چاہے چلائے, چاہے لیٹے, جب وہ دیکھے گا میرا کوئی رونا سننا نہیں کرتا, وہ خود ہی نارمل لائف گزارنا شروع کر دے گا. تو یہ تھی محبت اور لاڈ اور پیار, اعتدال میں رکھیں. ٹھیک ہے. 8ویں چیز ہے اس کا پوائنٹ, ننھے ذہن کی سکرین پر خوشگوار یادوں کے نقش ابھاریے. بچے کی سرگرمیاں اس کی زندگی کے خوشگوار یا تلخ تجربات کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر بچے گھروں میں پالے جانے والے جانوروں اور پرندوں کو بہت پسند کرتے ہیں, ان کے ساتھ کھیلتے ہیں. لیکن ایک وہ بچہ جس کی انگلی کو طوطے نے کاٹ لیا ہو, یا کتے نے اس کو ڈرا دیا ہو, یا بلی کی آواز یا کالی بلی کی آنکھوں سے وہ ڈرا ہو, وہ ان کے نام سے بھی ڈرنے لگتا ہے. فیل ہونے والا بچہ امتحان سے گھبراتا ہے, جبکہ اچھے نمبروں سے پاس ہونے والا بچہ امتحان آنے پر خوش ہوتا ہے. ایک بچہ ریاضی کے پیریڈ میں ڈانٹ جب کھاتا ہے, مار پیٹ سے دوچار ہوتا ہے, تو وہ ریاضی کے پیریڈ سے بہت گھبراتا ہے. ایک دوسرے بچے کے ساتھ معلم بڑی شفقت اور محبت سے پیش آتا ہے, اس کو شاباشی ملتی ہے, حوصلہ افزائی ہوتی ہے, تو وہ ریاضی کے پیریڈ میں خوش ہو جاتا ہے. ایک شیر خوار بچے کے لیے ماں کا دودھ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے, مگر ماں ہی جب دودھ چھڑوانے کے لیے حربے یوز کرتی ہے تو اس دودھ سے دور بھاگتا ہے. مختصر یہ کہ بچہ اپنے تجربات کی روشنی میں خود اپنے لیے رائے متعین کرتا ہے. والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کی سرگرمیوں کو مثبت اور خوشگوار تجربات سے مربوط کرنے کی کوشش کریں, اور اس کے لیے ان دونوں کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ کرنا نہایت ضروری ہے. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز اس کے لیے ضروری ہے اور کتنی ضروری ہے, اور کیا چیز اس کے لیے غیر ضروری ہے اور کتنی غیر ضروری ہے. اور پھر میں اسی بات پہ آؤں گی کہ اگر ماں اس کے لیے بہتری کے کچھ کام کر رہی ہے تو والد کا کام ہے کہ بیٹا آپ کی ماں جو کہتی ہے وہ بالکل ٹھیک کہتی ہے, وہ آپ کی ہمدرد ہے, میں تو مصروف ہوتا ہوں اپنے جاب میں, اپنے کام میں, وہ آپ کی لک آفٹر کرتی ہے, اس لیے ماں کی بات کو غور سے سنو. اور جہاں والد ٹھیک ہوتا ہے وہاں ماں کا کام ہے کہ بیٹا آپ کے پاپا آپ سے بہت پیار کرتے ہیں, آپ کی بہت کیئر کرتے ہیں, لیکن یہ چیز جو آپ نے مطالبہ کی ہے یہ ناجائز ہے, اور یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے, اور آپ کے باپ کے لیے بھی دکھ کا سبب ہے. تو آپ اس مطالبے کو مت دہرائیں, انشاءاللہ وقت آنے پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین نعمت بدل دے گا. اس طرح ایک دوسرے کی عزت بھی بچے کے دل میں ڈالیں, تاکہ جب وہ بڑا ہو تو ماں باپ کا فرما بردار ہو اور دونوں کا احترام کرے, نہ کہ بڑا ہو کہ اس کو یہ لگے کہ میری ماں میری بہت ہمدرد رہی ساری زندگی اور میرا باپ ظالم رہا, جبکہ باپ ظالم نہیں ہو سکتا.
وہ ہمیشہ اپنے بچوں کی بہتری کے لیے کرتا ہے. اگر کچھ باتوں پہ پابندی لگاتا ہے، کچھ رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، کچھ لوگوں سے دوستی سے منع کرتا ہے، تو اسے پتا ہوتا ہے کہ آگے کیا حالات ہوں گے. اسی طرح ماں کبھی بری نہیں ہو سکتی. اگر ماں بھی کسی معاملے میں سختی کا رویہ اختیار کرتی ہے، کسی جگہ وہ بڑے فیصلے لیتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں اچھی نہ ہو؟ تو پھر بعض بچوں کو یہ ہوتا ہے بڑے ہو کے کہ ہماری ماں اچھی نہیں تھی، ہمارا والد اچھا تھا. اس لیے میاں بیوی کا کام ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ لیکچر بھی ماں باپ کے لیے میں دیتی ہوں، ان کا کام ہے کہ وہ بچوں کو ہمیشہ بیلنس لائف دیں اور ایک دوسرے کا بہت احترام کریں، تاکہ بچوں کے اندر ماں باپ کا احترام آئے اور بچے ہمیشہ اپنے ماں باپ کو عزت دیں، اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو بھی ہمارے لیے وہ بہترین صدقہ جاریہ بنے. انشاءاللہ یہ ابھی پوائنٹس آگے چلیں گے. لینتھی میں اس لیے نہیں کرتی کہ آپ کے لیے پھر مشکل ہو جاتا ہے سننا. کچھ پوائنٹس ہمارے رہ گئے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ اگلا جو ہماری لیکچر ہے اس میں ہمارے پوائنٹ کور ہو جائیں گے، اور پھر ہم بچوں کے سلسلے میں دوسرے موضوع پہ آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.